اور جب اس کے قریب ہوتے تو وہ آگ وہ درخت دور ہو جاتا، اور جب پیچھے ہٹتے پھر اپنی جگہ پہ آ جاتا۔ تو آپ بڑے حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ میں آپ کا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ طوا کی مقدس وادی میں پڑے، تاکہ اس بابرکت وادی کی مٹی بھی آپ کو پاؤں کو لگے، ادب کی وجہ سے جوتے اتار دیں۔ اور پھر ساتھ ہی بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو چن لیا نبوت کے لیے، رسالت انتخاب کر لیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے رب کی طرف سے جس کو مل جائے، وقت کی چیز ہے، کسبی چیز نہیں، وقت کی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ اب جو حکم تمہیں ملتے ہیں ان کو غور سے سنیں۔ پہلا حکم جو ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، پس میری عبادت کر۔ ان کے واسطے اللہ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا، اللہ کے نبی تھے، نبی کے واسطے سے ہمیں پیغام ملا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا اور ذکر کرنا تھا۔ اور پھر صاف فرمایا کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کر کے، میری یاد کے لیے نماز قائم کر کے، نماز کی فضیلت کو آپ سنتے رہتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، مگر قریب ہے کہ اس کی متعین جو بڑی ہے۔ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو متعین گھڑی ہے وہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، میں چھپا کے رکھوں گا، تاکہ ہر آدمی کو اس کی محنت کا بدلہ مل جائے۔ طرف دنیا میں آئے ہیں، آزاد نہیں ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے اور اب دیکھ رہے ہو۔ پھر اللہ کے گھر میں ہو تو پھر اور مختار میں چاہیے، اللہ سے کا موقع ہے کہ اللہ تبارک جب بچے گزارنا ہو کامتے ہوئے لڑکتے ہوئے کہ ایسی حرکت کر بیٹھو میں نیکیاں ضائع کر دوں، نماز بھی برباد ہو جائے، ساری نیکیاں ضائع ہو جائے، اچھے جائے کہ وہاں بھی مذاق کرے، نقل اتارے، حرکتیں ایسی کرے، غیر انسان ہوتے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ نے ویسے اشرف المخلوقات نہیں کہا، ساری مخلوقات میں سے اس کو شرافت عطا کی، عزت عطا کی۔ دیکھیں قد قامت اللہ نے کیسا عطا کی، شکل صورت اللہ نے کیسے عطا کی، پھر چلنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، ہر چیز اللہ نے نرالی دی۔ اس کے طرح فرماتے ہیں میرے ہر اعتبار سے مجھے عزت عطا کی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اچھا جی، تاکہ ہر آدمی کو اس کی محنت کا بدلہ ملے۔ اور پھر اللہ تبارک اپنے حبیب کو کیا کہہ رہے ہیں، اپنے کلیم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ یاد رکھنا جو لوگ قیامت پہ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، وہ لوگ قیامت کی تیاری سے کوئی آپ کو روک نہ دے، قیامت کی تیاری سے آپ کو کوئی روک نہ دے۔ جو اس میں یقین نہیں رکھتے اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کے نبی کو کہہ کر سمجھایا میں جا رہا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون قیامت پہ ایمان رکھ سکتا ہے اور اس کی تیاری کر سکتا ہے؟ یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے اور اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو اگر اللہ ایسا حکم دے رہے ہیں تو پھر ہم کس بار میں، ہم پھر کس بار میں؟ یہ تو کچھ بھی گزشتہ ہے۔ آج کے آیات میں اللہ سبحانہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ پہ کیا، دائیں ہاتھ پہ کیا؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر آ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے اب کلام ہو رہے تھے،
تجلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پڑھ رہی تھی، بلکہ ایسے سامنے جو کھڑا ہو تو انسان سے مخبری ہوتا، اس کے پاس کیا ہے چل جائے کہ رب العالمین وہ تو ماتا کا سرا بھی جانتا ہے، وہ ساتویں زمین کے نیچے جو کیچڑ ہے اس کے نیچے جو ہے وہ بھی جانتا ہے، کوئی پتا اس کے علم سے باہر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو پوچھ رہے عالم بذات الصدور کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا؟ دراصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور آپ پہ دہشت داری بھی، اس دہشت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دہشت کو کم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام فرمایا کہ موسیٰ کو بتا دو یہ آپ کے ہاتھ میں کیا؟ جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے اور وہ خوفزدہ ہو جائے تو بڑا آدمی اس کا دل بہلانے کے لیے کہہ دیتا ہے بیٹا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھلونا ہے، ٹافی ہے، کیا ہے؟ تو ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دہشت دور کرنے کے لیے فرمایا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ مطلب اللہ سے کیا چیز کو پوشیدہ ہے۔ اور دوسری ایک اور وجہ اس وسیلے نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ میرے ہاتھ میں واقعی لاٹھی ہے، وہ لاٹھی جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے، ہر وقت میں ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اس کی حیثیت بدل جائے، شام بن جائے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو شبہ پڑ جائے کہ شاید میں نے ہاتھ میں کسی اور چیز کو پکڑا تھا، کسی اور چیز کو پکڑا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح دیکھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ لاٹھی ہے کہ وہ تو ہر لحاظ سے مردہ ہے، بے جان ہے۔ اگر یہ لاٹھی درخت میں ہوتی تو بھی اس میں حیات ہوتی، کیوں درختوں میں بھی حیات، جڑوں کے ذریعے درختوں کو خوراک ملتی ہے، پتوں کے ذریعے آکسیجن، جڑوں کے ذریعے خوراک، رس، پانی۔ تو اب یہ لاٹھی درخت سے بھی کٹ چکی تھی، بالکل بے جان تھی کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں کہ بالکل بے جان لاٹھی ہے، اچھی طرح دیکھ لیں، یقین کر لیں اور پھر اس کو میں سامنے بدل دوں۔ موسیٰ علیہ السلام میری کامل قدرت کا مشاہدہ کر لیں، ایمان تو ہے، یقین تو ہے، اللہ کے نبی ہے، مشاہدہ کر لیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا آپ کو یقین نہیں، یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب ہو جائے، کیونکہ مشاہدہ اور ہوتا ہے اس سے اور یقین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے کہ یقین ہو جائے وہی لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اچھی طرح دیکھ لی، لاٹھی کو دیکھ لی اچھی طرح، تو کہنے لگے کہ یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کا کلام کا اتنا مزہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے اتنی بات پوچھی کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے اتنا جواب دیا تھا کہ لاٹھی ہے بس۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بات کو لمبا کیا، کیوں؟ رب العالمین کے کلام میں بڑا مزہ آیا۔ ادھر دنیا میں آپ دیکھ رہے کوئی اچھی تقریر کرنے والا عالم، اس کی تقریر کا کتنا مزہ آتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ کوئی درس دینے والا ہو، ایسے ہی اور کوئی اچھا انسان ہو، حکیم انسان ہو، تو اس کی باتوں کا کتنا مزہ آتا ہے، ہر لحاظ سے، آواز میں بھی مزہ، الفاظ میں بھی مزہ، اس میں جو باریکیاں ملتی ہیں ان میں بھی مزہ، علوم معارف میں بھی مزہ۔ رب العالمین تو موسیٰ علیہ السلام نے بات رکھ دی، یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں پہ درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ مثلا اگر دشمن کے خلاف لڑنا پڑ جائے تو اس لڑائی کے بعد دشمن سے لڑائی کے بعد کام آتی ہے، اور اگر درندہ حملہ آور ہو جائے تو اسے دفاع کی بھی کام آتی ہے لاٹھی۔ کوئی سانپ اور کیڑا مکوڑا جو ہے وہ سامنے آ جائے تو اس کو مارنے میں بھی کام آتی ہے۔ اور جب میں انسان تھک جاتا ہے اور ہاتھ میں کوئی چیز اٹھانا مشکل ہو
تو لاٹھی کندھے پہ رکھ کے اسے جو ہے نا سامان لٹکایا جاتا ہے، یہ بھی اس کا